بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت ہی ایک یو ٹرن آیا ہے بریکنگ سٹوری شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں، اور یہ اچانک پس پردہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات، صاف شفاف تحقیقات، غیر جانبدارانہ تحقیقات میں اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر حکومت ایسے اقدامات کرنے سے گریز کیوں کر رہی ہے کہ جس سے شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ساری دنیا کے سامنے آ سکیں، کیونکہ ایسا اقدام اب یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے لیول تک یو ٹرن لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ یو ٹرن کیوں لیے جا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے از خود ایک اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان سعودی عرب میں انہوں نے کیا تھا، باقاعدہ طور پہ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جانا تھا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سرونگ جج کی سربراہی میں۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ کمیشن نہیں بنا؟ یہ میں ساری آپ سے باتیں شیئر کرتا ہوں کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ نیروبی میں بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ اس ٹیم کے آنے سے پہلے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں میں کوئی ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور اس لیے آنن فانن ایک گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لی گئی۔ آخر ایسی کیا افتاد آن پڑی تھی کہ انکوائری کمیشن کے قیام کے لیے وفاقی کابینہ سے گشتی مراسلے کے لیے منظوری لینا پڑی؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کام ہوا ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے ایک انکوائری کمیشن 2017، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکوائری کمیشن 2017 ایکٹ کے تحت بنا دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا جو ہیں وہ اس کے سربراہ بنا دیے گئے۔ یہ ہائی کورٹ سے ریٹائر جج ہیں اور انتظامی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس پہ کمیشن بنایا اور کمیشن اناؤنس کر دیا، نوٹیفیکیشن آ گیا۔ ایک ایف آئی اے کے افسر ہیں اور ایک آئی بی کے افسر ہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے، شہید ارشد شریف کی والدہ نے، پھر اس سے پہلے پریس کانفرنسیں بھی ہوئیں، ایک وزیر کی، پھر دو وزیر کی، پھر تیسرے وزیر کی، اور لگتا یہی ہے کہ شہید ارشد شریف جو ہے وہ اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، پرسکون ہیں اور پرسوز ہیں، پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستانی خون کا قتل ہوا ہے۔ انہوں نے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے اور بنفس نفیس پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنے قتل کا مقدمہ پیش کیا ہے، اپنی بے گناہی کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور وہاں پہ ارتعاش پایا جاتا ہے۔ صورتحال کیا ہے، جب یہ کمیشن بنا دیا گیا، نوٹیفائی ہو گیا، تو شہید ارشد شریف کی والدہ نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا۔ اس کی سالڈ ریزنز ہیں۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے جو انکوائری کمیشن بنایا گیا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کردہ اپنے بیان سے متصادم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے بیان سے متصادم۔ اس کی ریزن، یہ ان کی والدہ کا جو موقف ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو سعودی عرب میں تھے جب یہ قتل ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ اناؤنس کر دیا، باقاعدہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، لیکن تب سے لے کے آج تک اس پہ کوئی ایکٹ نہیں ہو سکا۔ ہونا یہ تھا کہ اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان کو یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا جانا مقصود تھا، اور اس خط کے نتیجے میں ایک آنریبل جج کو نامینیٹ کرنا تھا، اور انہوں نے پھر آگے کمیشن انکوائری کرنی تھی۔ جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ابھی تک کمیشن ہی اناؤنس ہوا، اور 2 رکنی کمیٹی پہلے چلی گئی سول افسران کی نیروبی میں، اور ابھی تک کمیشن نہیں بنا، کمیٹی نے اپنا کام نہیں شروع کیا۔ پریس کانفرنس بھی ہو گئی، ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس بھی کر دی، تو پھر آخر یہ کیا ہے؟ کمیشن کو کام کرنے کا موقع دیں، جی آئی ٹی کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ خود بخود ثبوت لے آئیں گی۔ لیکن ایک بات، خرم اور وقار کا جو بیان ہے، خرم کا بیان، وقار کا بیان، اور
انیشل پہلے جو کینیا کی پولیس کا بیان، جس کے 3 متصادم بیانات ہیں، 3 بیانات ہیں کینیا پولیس کے، 3 موقف تبدیل کیے، وہ جو تبدیل شدہ موقف ہیں ان میں سے وہ بھی DGISPR نے بیان کیا کہ جی وہ تو شناخت کی غلطی تھی، شناخت کی غلطی تھی، اس لیے پولیس نے غلطی سے کر دیا جی، ان پہ فائرنگ کر دی۔ ایگزیکٹ خرم نے بھی یہ جملہ اسی ایز اٹ از بولا ہے، وقار نے بھی یہ جملہ ایز اٹ از بولا ہے، اس جملے کو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا، اور اسی پہ تو ابھی چیزیں ظاہر ہے جب باہر آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ تو DGISPR صاحب کے پاس کیا معلومات تھیں، کس نے بتایا تھا ان کو کہ یہ سب کچھ، اور کیسے انفارمیشن آئی تھیں، یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کر دی، جبکہ کوئی بھی آفیشیل ابھی تک ڈاکومنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف کینیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان تبادلہ نہیں ہوا کسی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ کا۔ بہرحال تو اس لیے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ خود کہا تھا تو پھر سپریم کورٹ کے جج ہونے چاہیے تھے، ہائی کورٹ کے جج ہونے چاہیے تھے، تو ان کی جگہ پہ عبدالشکور پراچا صاحب نکلے، تو ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ انکوائری کمیشن کو وزیر اعظم شہباز شریف نے متصادم قرار دے دیا، اپنے بیان سے متصادم قرار دے دیا۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے، میرے بیٹے شہید ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے، بلکہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنایا جائے تاکہ انکوائری کمیشن پر خاندان اور صحافی برادری کا اعتماد ہو سکے۔ یہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور ایک تھپڑ بھی مارا ہے کہ ان کے بیٹے کی میت پہ، ان کے بیٹے کی شہادت پہ سیاست نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کا خاندان جس کرب سے گزر رہا ہے اس میں مزید اضافے کے بجائے انصاف کی مکمل تکمیل کو یقینی بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید ارشد شریف پر ملک بھر میں کئی بغاوت کے مقدمات درج کرائے اور اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی، جس کی وجہ سے شہید کو ملک چھوڑ کر دبئی جانا پڑا اور وہاں سے بھی ان کو بے دخل ہونے پر مجبور کیا گیا، آج وفاقی حکومت نے اپنے 2 ماتحت سرکاری افسران اور ایک ریٹائرڈ جسٹس پر مشتمل کمیشن بنایا ہے کہ اس سے کسی قسم کی آزادانہ تحقیقات کی توقع ممکن ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر اپنے جاری کردہ بیان کے مطابق کمیشن کی تشکیل نو کو ممکن بنائیں، اور PFU سمیت ملک بھر کی صحافتی برادری کو بھی شہید ارشد شریف کی والدہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ارشد شریف کا خون ناحق کسی بھی صورت رہے گا نہ جانے دیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو سلمان اقبال صاحب، کیونکہ سلمان اقبال صاحب کو بھی اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو بھی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصل واڈا کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب فیصل واڈا جو ہیں ہم تو بہرحال اچھی طرح واقف ہیں، ان سے اس کردار کی توقع نہیں تھی، ان سے اس کردار کی توقع ہرگز نہیں تھی، تو انہیں کیا چاہیے اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ، اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، کہ جناب 3 وہ ہیں PTI کے سانپ ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، اور 2 خاص ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ارشد شریف کا جو قتل ہے ان بٹوین، ان کے درمیان ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں اس میں بھی اسی بات کو اسٹیبلش کرنے کی، پھر عمران خان صاحب نے آواز اٹھانی تھی اور سلمان اقبال صاحب نے اٹھانی تھی، ARY نے اٹھانی تھی، ان پہ پہلے ہی اتنا انہوں نے کہا کہ اتنا دبا دیا جائے، اتنا پریشرائز کیا جائے کہ یہ خوف میں مبتلا ہو جائیں، لیکن سلمان اقبال صاحب نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ یا پھر تو ہائی پاور، کیونکہ میں خود بتا سکتا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب آ جائیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آ جائیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب آ جائیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جائیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آ جائیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز موجود ہیں، جسٹس سردار طارق آ جائیں، سارے کے سارے موجود ہیں جی۔ ان پھر اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے ہیں تو تمام جج موجود ہیں، جسٹس میاں گل حسن ہیں،
جسٹس بابر ستار صاحب ہیں یہ آ جائیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف کو فیصلہ بدلنے پہ کون مجبور کیا، کس نے مجبور کیا؟ یہ ہے اصل چیز کہ کیوں انہوں نے کیوں بیک فٹ پہ گئے ہیں۔ اور ایک ریٹائرڈ جج کا کیا حال ہوتا ہے جی؟ پھر جسٹس عبدالشکور پراجا صاحب پی سی او کے تحت وہ حلف اٹھا چکے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں کوئی ان پہ آیا تھا ایلیگیشن، تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ریزائن کرنا چاہیں گے یا سپریم جوڈیشل کونسل جانا چاہیں گے؟ تو میں بھٹی صاحب کی سٹوری سنا تھا، عارف حمید بھٹی صاحب اور قاضی سعید صاحب بڑے بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا، اپنے پروگرام میں ذکر کیا۔ پھر ڈان میں یہ سٹوری بھی چھپی تھی، جسٹس شکور پراجا صاحب پھر انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا تھا، وہ استعفیٰ دے گئے تھے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، پی سی او کے تحت ویسے ہی وہ حلف اٹھا چکے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری جو ہیں خود بخود ہی جو ہیں وہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور شکوک و شبہات از خود پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس میں فوکسڈ چیزیں کیا ہیں؟ فوکس چیزیں یہ ہیں جی کہ خیال تھا کہ وہ یہ سلمان اقبال صاحب پہ ڈال دیں کہ ان کو جی تحقیقات کے لیے لے کے آئیں، وہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کمیشن کا تھا، کمیشن کے نوٹیفائی بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، مارز وجود میں کوئی چیز نہیں آئی، لیکن حکومت کو ہدایات دے رہے ہیں اور میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے کہا جی ان کو لے کے آئیں، اور وہ آ کے اس کے بعد پھر وزراء شروع ہو گئے، کیونکہ کیوب مل گئی وزراء شروع ہو گئے۔ اے آر وائی نے آواز اٹھانی تھی، اے آر وائی فورم ہے، وہی آواز اٹھا رہا ہے اور اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے، بول ٹی وی اٹھا رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے ارشد شریف صاحب کے چند دوست ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، باقی تو سارے اس معاملے میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈیمانڈ قتل کس نے کیا کسی کو نہیں پتا، منصوبہ ساز کون ہے کسی کو نہیں پتا، ڈیمانڈ صرف یہ ہو رہی ہے بہت ہی ایک انڈیپینڈنٹ ہائی پاور کمیشن کی، جوڈیشل کمیشن کی، وہ آئے انویسٹیگیٹ کرے اور اوپن ہیئرنگ کرے، کھلی سماعت کرے۔ یہ ان کی بیٹی بھی کہہ چکے ہیں، شہید ارشد شریف کی بیٹی، ہماری بھی بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہیں دکھ ان کو ختم کرے اور وہ ایک نارمل زندگی گزارنے کی ان کو استطاعت دے، ہمت دے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، پبلک ہیئرنگ جسے کہتے ہیں، تاکہ لوگ بھی خود بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہوا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جی، تو حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اب خود بخود ہی شکوک و شبہات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہو جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن جب آپ چیزوں کو اس طریقے سے کمزور ترین آدمی چن کے آپ بنائیں گے تو اس کو کون قبول کرے گا؟ میرا اپنا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی بہتر، اور میں نے شروع میں ٹویٹ بھی کیا کہ چلیں ایک امید کی چھوٹی سی کرن، لیکن جب وہ ساری چیزیں آئیں پراچا صاحب کے بارے میں، وہ تو بالکل ہی، اور ان کی والدہ نے جب ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تو اس لیے جناب انشاءاللہ شہید ارشد شریف کا خون جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔